الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فعن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وعن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل الله العفو والعافية، فإنك إذا أعطيت ذلك فقد أفلحت. رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر. یہ پچھلے 2 درسوں میں ہم نے کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور آج بھی اس سلسلے میں 1-2 حدیثیں دعا ہی کے سلسلے میں ہیں. یہ 2 حدیثیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی، دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ. اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعائیں مانگی گئی ہیں، ان ساری دعاؤں میں عافیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ دعا اور کوئی نہیں. اور دوسری حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک شخص آیا. فقال، تو اس نے کہا: ای الدعاء افضل، کون سی دعا بہتر ہے؟ قال: تسأل اللہ العفو والعافیہ. اللہ سے مانگو معافی اور عافیت یعنی بچاؤ. فإنك إذا أعطيت ذلك فقد أفلحت، اس لیے کہ تجھے اگر یہ چیزیں دی گئی تو یقیناً تو نے فلاح پائی. عافیت کا اصل معنی تو بچاؤ ہے، چھوڑنا، ہمیں چھوڑا جائے. واعف عنا، عفا یعفو. عفو کا معنی ہے چھوڑنا، کھلا چھوڑنا. عافیت کا معنی ہے بچانا. اس عافیت کا تعلق انسان کی صحت سے بھی ہے، اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر جو پیدا ہوا ہے، بیماری اس کے لیے ایک لاحق چیز ہے، عارض ہے، اور اصل اس کی عافیت ہے، یعنی بیماری سے بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ. اس دعا کی اہمیت 2 شخصوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے. ایک اس شخص کو جو کسی ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں پہ بد امنی ہو، جہاں پہ دنگا فساد ہو، لڑائی جھگڑے ہوں. کسی شخص کو اپنے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو کہ نہ جانے کس وقت مجھے کسی مصیبت سے سابقہ پڑ سکتا ہے. اور ابھی جو آپ نے آیات سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو بیت اللہ کے قریب بسایا، تو اس کے لیے سب سے پہلے دعا یہی کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا. اس لیے کہ جب تک انسان کو امن میسر نہ ہو،
ظاہر ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتا. جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں آخرت کمانے کے کام اور یا دنیا سنوارنے کے کام یہ امن کے ماحول میں ہو سکتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ثمرات میں اور ایمان کے پھلوں میں اور فائدوں میں امن کا ذکر پہلے کیا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کر دیں ان لوگوں کے لیے امن ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے اندر تو بڑے مسائل تھے. غربت بھی ایک مسئلہ تھا، لڑائی جھگڑے بھی تھے، ساری چیزیں تھیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات بتائی کہ ایک وقت آئے گا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا. اور جب اس دین کو غلبہ عطا ہوگا اور یہ دین غالب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ. صنعاء سے حضرموت تک، آپ کہیں دیں کہ پشاور سے لاہور تک، ملتان تک، ایک قافلہ کی بجائے ایک شخص الگ جائے گا. یسیر الراکب، ایک سوار، اور لا یخاف الا اللہ، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہ ہوگا. تو قرآن میں بھی اسی قریش کے لوگوں کو جو کہا جاتا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اسلام کے کرشمے یہ ہیں، اسلام کے فائدے ہیں، اور وہ فائدے جو اجتماعی طور پر ظاہر ہوں گے تو ان کو بتایا گیا ہے. اس میں ایک فائدہ الذی اطعمہم من جوع، بھوک سے تمہیں نجات ملے گی، تمہیں کھانا ملے گا، عزت کی خوراک ملے گی، عزت کا رزق ملے گا. وآمنہم من خوف، اور خوف کی جگہ تمہیں امن ملے گا. اور اسی مکے کے بارے میں جب یہاں پہ بدامنی آ گئی تو قرآن مجید نے اس پہ یہ تبصرہ کیا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. ایک شہر یا ایک علاقے کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی، ایک قریہ کی مثال پیش کی. کانت آمنۃ، جو امن والا شہر تھا، مطمئنۃ، اس کے لوگ اطمینان والے تھے، مطمئن تھے، خوش تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کے لیے اس کا رزق ہر طرف سے ان کی طرف آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اس ناشکری کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف اور بدامنی کا مزہ چکھایا. اور بما كانوا یصنعون، یہ ان کے عمل کا نتیجہ تھا. تو جس طرح میں نے پہلے درس میں آپ کو ایک نکتہ بتایا تھا کہ دعاؤں کا ذکر یا دعاؤں میں جو کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے یہ نری دعائیں نہیں ہیں، یہ انسانی زندگی کی ترجیحات کا تعین کرتی ہیں. ہمیں سمجھاتی ہیں یہ دعائیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا ترجیحات اپنانی ہے، کس چیز کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، کون سے اعمال کی طرف ہم نے راغب ہونا ہے، اور اس میں اپنی زندگی، اپنے اوقات کو ہم نے خرچ کرنا ہے. تو یہ جو عافیت اور بچاؤ، امن، سکون، جسمانی ماحول کے امن کے بارے میں وہ ایک حدیث اپنی اس میں شخصی بات بھی ہے. من اصبح معافا فی بدنہ عنده قوت یومہ
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، جس کی رات ایسی گزری کہ صبح ہوئی تو اپنے گھر کے اندر سرب، وہ ہے کہ اپنے جھونپڑی کے اندر، سرب جھونپڑی ہی ہو لیکن اس کے رات رہنے کی جگہ ہو، کاشانہ اس کو سمجھے، آشیانہ سمجھے۔ آشیانہ لوگ تفنن کے طور پر اپنے اچھے سے اچھے گھر کو بھی آشیانہ کہتے ہیں، آشیانہ، کاشانہ، اسی کو عربی میں سرب کہتے ہیں۔ من اصبح آمنا فی سربہ، جس نے ایسے حالت میں صبح کی، رات گزاری، صبح ہوئی کہ وہ اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہا، ساری رات امن کے ساتھ گزر گئی۔ معافن فی بدنہ، اور اس کے جسم میں بچاؤ تھا، اس کے جسم کو بیماری سے، مشکل سے، کسی تکلیف سے وہ بچا ہوا تھا۔ عندہ قوت یومہ، اور اسی دن کے خرچ کے لیے اس کے پاس کچھ تھا کہ جس دن صبح ہوئی اسی دن کا خرچہ اس سے چل سکتا تھا۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے لیے جمع کی گئی ہیں۔ تو ان چیزوں کا احساس یا تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بدامنی کے ماحول میں رہتے ہیں، اور یا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو مسلسل بیماری میں اور کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو دوسری مشکل آتی ہے، اور دوسری مشکل ختم ہوتی ہے تو تیسری مشکل آتی ہے۔ تو مشکلات میں بھی انسان کے لیے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ خیر ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر اس پہ صبر کیا جائے تو شاید بہت بڑا اجر ہوتا ہے، لیکن صبر کے علاوہ، صبر کا اپنا ایک اجر ہے۔ صبر کے علاوہ بھی کسی شخص کو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس مشکل سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے کہ مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جس نے بھی برائی کی اسے اس برائی کا بدلہ ملے گا، تو حضرت ابو صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، جتنے بھی ہم سے غلطی، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہم سے ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی برائی تو ہم کر گزرتے ہیں، انسان ہے آخر، اور ہر برائی کا اس کی ہمیں سزا ملے گی، اس کی ہمیں جزا اور بدلہ ملے گا، تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو بکر، کیا تجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی؟ کیا تو کبھی خفا نہیں ہوتا؟ کبھی تو پریشان نہیں ہوتا؟ تجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی؟ تجھے اپنی ذات میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ ہاں، پریشانی تو ہوتی۔ کہتے یہی تو اس کا اجر ہے، یہی تو اس کا جزا ہے، اس کا بدلہ ہے۔ مَن یعمل سوءًا یجز بہ، یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ، مومن بندے کو دھوتا ہے اس گناہوں سے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کا دامن دھویا جاتا ہے، تاکہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملے تو ایسی حالت میں ملے کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود انسان چونکہ کمزور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مہربان ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خفا ہوتے تھے کہ میری امت کو، میرے بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ باپ ہے، امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں، تو اپنی امت کے لیے وہ دعا تجویز کرتے ہیں کہ ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہمیں بچا کے رکھ، ہمیں اس طرح کی مشکلات سے بچا کے رکھ۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پہ زیادہ زور دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ پسندیدہ دعا ہے کہ بندہ مجھ سے عافیت مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، مجھے مشکلات میں مت گرفتار کر۔ یہ جو لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے کہ ہمیں دشمن سے ملنے کا موقع ملے تو ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کریں، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا مت کریں۔ کیا معلوم کہ وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو خود اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالنے کی بات ہے، اور اسی سے ملتی جلتی بات وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے کسی دو باتوں میں تخیر دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں کہ یہ کام اور یہ کام، یہ دونوں ٹھیک کرنے کے ہیں اور تیری مرضی، تم کون سا کام کرتے ہو، تو میں ان دونوں میں سے آسان کام لیتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سخت جانی یہ نہیں پیش کرنا چاہتا کہ میں سخت جان ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ تم نے تو ایک مشکل اور ایک آسان کام میرے سپرد کیا، میں ایک مشکل کو کر لوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے ان دونوں میں، تو میں تو اپنی بندگی کا اظہار کروں گا، اپنے عجز کا اظہار کروں گا، اپنی کمزوری کا اعتراف کروں گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے، اپنے عجز کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری حدیث بھی ہے، وبه قال حدثنا ابو بکر بن فور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني زياد بن مخراق قال سمعت قيس بن عباية ان سعدا سمع ابنا له يقول، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دعا کرتا ہے، ایک دعا مانگتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یقول اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مجھے دے، وغرفہا، اور جنت کی کوٹلیوں کی دعا کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے بڑی بڑی کوٹھیاں نصیب ہوں، وکذا وکذا، اور جنت میں مجھے ٹھنڈا پانی ہو، جنت میں مجھے پارک ملے، مجھے اس طرح نہریں ملے، مجھے ایسا ملے، مجھے ایسی زندگی، ایسی خوشیاں، ایسے پھل مجھے ملے، اسی طرح لگا رہا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے، وَأَغْلَالِهَا، اور جہنم کے اندر جو پیڑیاں ہیں، وَسَلَاسِلَهَا، اور جہنم کے اندر جو زنجیریں ہیں، وَكَذَا وَكَذَا، اور جہنم کے اندر جو سانپ ہیں، جو بچو ہیں، جو زہر ہے، جو گرم پانی ہے، اور اسی طرح لگا رہا۔ فقال له سعد، تو اس کے باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو کہا، لقد سألت اللہ خیرا کثیرا، یقیناً تم نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ فائدے کی چیزیں مانگی، وتعوذت من شر کثیر، اور یقیناً تم نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی بہت زیادہ نقصانات سے، بہت زیادہ شرور اور آفات سے تو نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بات سن لو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے، سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُّونَ فِي الدُّعَاءِ، کچھ لوگ ہوں گے آخر زمانے میں، آئندہ کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یعتدون فی الدعاء، یا یعتدون فی الدعاء، وہ دعا میں حد سے آگے بڑھیں گے، دعا میں حد سے آگے بڑھیں گے۔ بحسبک ان تقول، یہ تیرے لیے کافی ہے کہ تم اتنی دعا مانگو کہ اللہم انی اسألک من الخیر ما علمت منہ وما لم اعلم، اے اللہ میں ان ساری بھلائیوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو میں نہیں جانتا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان تمام مصیبتوں سے اور شرور و آفات سے جن کو میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا۔ اور ایک دوسری روایت میں سعد اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں، بیٹے اتنا کافی ہے کہ تو جہنم سے اگر نجات مانگتا ہے اور جنت کا حصول مانگتا ہے تو اتنا مانگ کہ اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو عمل اور قول مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے وہاں کے قریب کر دے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور میں جہنم کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم کی پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے۔ یہ اردو میں یہ الفاظ ذرا عجیب ہو جاتے ہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے،
اور ان اعمال سے جو مجھے جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ اور پھر اس بیٹے کو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، یہ کہ تم کہتے ہو کہ مجھے جنت دی جائے اور جنت کے بنگلے اور جنت کی نہریں اور جنت کے پھل اور جنت کے نعمتیں اور جنت کی خوشبوئیں، اور بس جب جنت مل گئی تو یہ ساری چیزیں اس میں خود بخود ہیں۔ اور یہ کہ تم کہتے ہو کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کے سانپوں سے اور جہنم کے بچھوؤں سے اور ان کی گرم پانی سے اور ان کے عذابوں سے اور ان کی گرم، تو یہ ساری چیزیں پھر جب جہنم سے نجات مل گئی تو ان چیزوں سے بھی نجات مل گئی۔ دعا میں اعتداء نہیں کرنا چاہیے، دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ بھی دعوات کبیر امام بیہقی کی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہ کچھ لوگ ہمارے زمانے میں تو لوگوں کی کمال سمجھا جاتا ہے کہ اس نے 1 گھنٹہ دعا کی، 40 منٹ لگا رہا، 20 منٹ لگا رہا، اتنا لگا رہا، اور ایک ایک جزی سے لے کر ایک لوگوں کے ہاتھ تھک گئے اور وہ لگا رہا۔ اور خصوصاً صرف دعا کی مجلس منعقد کرتے ہیں، صرف دعا کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ ایک بدعت ہے، بدعت، میں صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ یہ ایک بدعت اس زمانے کے لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ ہم یہ تو قرآن اور سنت میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تعلم کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے، ذکر کے لیے، تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے تو مجلسیں منعقد ہوتی رہی ہیں صحابہ کرام کے دور میں بھی۔ لیکن یہ صرف ہمارے زمانے کی خصوصیت ہے کہ صرف دعا کے لیے مجلس منعقد کی جائے، بس جی صرف دعا کے لیے جاتے ہیں، ایک دعا کی مجلس ہوگی اور اس میں لمبی لمبی پتہ نہیں کیا کیا مانگا جائے گا اور کیا کیا تفصیلات ہوں گی۔ تو یہ چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ اب ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں۔ عن زید بن سلام عن ابی سلام عن الحارث الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حارث اشعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل اوحى الى یحیی بن زکریا علیہ السلام ب5 کلمات ان یعمل بہن ویأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بہن۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کی وحی کی اور ساتھ حکم دیا کہ ان 5 باتوں پر خود بھی عمل کر، اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے کہ وہ بھی ان 5 باتوں پر عمل کرے۔ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ بِهِنَّ، ایسا لگتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فوراً اس بات کو بنی اسرائیل کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اما ان یبلغہن و تبلغہن، کہ یحییٰ علیہ السلام سے ذکر کرو کہ اگر تو ان باتوں کو نہیں پہنچاتا تو میں پہنچاؤں، دونوں ایک وقت میں پیغمبر تھے۔ فَأَتَاهُ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے، فقال، اسے کہا، فرمایا، ان اللہ امرک ب5 کلمات ان تعمل بہن وتأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بہن۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا 5 باتوں کا کہ خود بھی ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دو کہ ان 5 باتوں پر عمل کرے۔ فإما ان تخبرہم وإما ان اخبرہم، یا تو تم اپنی ذمہ داری پوری کر لے اور تم ان کو بتا دو لوگوں کو، اور اگر تو نہیں بتاتا تو پھر میں بتاؤں گا، مقصد تو بتانا ہے، یا تو بتا یا میں بتاؤں۔ فقال یا روح اللہ، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یا روح اللہ۔ روح اللہ اس کا ایک لقب ہے۔ روح اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح اس میں سرایت کر گئی ہے اور وہ خدا کا ایک حصہ ہے۔ روح اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خصوصی انداز سے اس میں روح پونک، ہر شخص کے اندر جس انداز سے روح پونکی جاتی ہے اس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ ماں باپ سے پیدا ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ماں سے اس کو پیدا کیا اور اس کے اندر اپنی روح پونک دی، بغیر کسی باپ کے اس کو پیدا کیا، تو اسی وجہ سے اس کو روح اللہ کہتے ہیں۔ خصوصیت
جس طرح کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہاں پہ رہتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ گھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے گھر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنائے گئے. دوسرے بھی اور گھر ہیں جن کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. لا تفعل، تو لوگوں کو نہ بتا، میں خود بتاؤں گا. فإنی اخاف ان سبقتنی بہن ان یخسف بی او اعذب. اس لیے کہ اگر تو نے بتایا اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو مجھے ڈر ہے کہ میں زمین میں دنسایا جاؤں گا، مجھے سخت عذاب ملے گا. قال فجمع بنی اسرائیل فی بیت المقدس. یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا. حتی امتلأ المسجد، لوگ اتنے آ گئے کہ مسجد بھر گئی. وقعدوا علی الشرفات، اور بڑے بڑے گیلریوں میں بھی لوگ بیٹھ گئے یا راستوں میں بھی لوگ بیٹھ گئے. ثم خطبہم فقال، یحییٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے خطبہ دیا، تقریر کی اور کہا، فرمایا، ان اللہ تعالی اوحی الی بخمس کلمات. اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کے بارے میں حکم دیا ہے. اولہن، اس میں ان 5 باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ لا تشرکوا باللہ شیئا. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، کسی کو بھی شریک نہ کرو اور کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. فإن من اشرک باللہ، ایک ایک بات کہتے ہیں اور ایک بات کی عجیب زبردست پیاری پیاری مثال بیان کرتے ہیں. فإن من اشرک باللہ، اس لیے کہ جس نے اللہ سے کسی چیز کو شریک کیا، کمثل رجل، اس کی مثال ایسے شخص کی ہے، اشترى عبدا من خالص مالہ، کہ اپنے خالص مال سے، اپنے جیب کے پیسوں سے اس نے ایک غلام خریدا. بذہب او ورق، سونے یا چاندی کے پیسوں سے. ثم اسکنہ دارا، پھر اس کے لیے رہائش کی جگہ بھی دے دی کہ یہاں تم نے رہنا ہوگا. فقال، اور اسے حکم دیا، اعمل وارفع الی، کام کرو اور مجھے رپورٹ کرو اور مجھے اس کا بینیفٹ اور فائدہ پہنچاؤ. کچھ خریدو، فروخت کرو، کام کرو باہر جا کر، یہ تمہاری رہائش کی جگہ ہے، میں نے تجھے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، جا کر کام کرو اور آ کر مجھے بتاؤ کیا کمایا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا. ارفع الی، پوری بات مجھے پہنچاؤ. فجعل العبد يرفع الى غیر سیدہ، اب بندہ رہتا اس کے ہاں ہے، رہائش اسی کا اختیار کرتا ہے اور اسی کے پیسوں سے لیا گیا ہے، اور کام کرتا ہے لیکن رپورٹ کسی اور کو دیتا ہے. یرفع الی غیر سیدہ، جو کماتا ہے وہ کسی اور کے جیب میں جا کر ڈالتا ہے اور رپورٹ کسی اور کو کہتا ہے، جا کر اس کو بتاتا ہے ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا. فأیکم یرضی ان یکون عبدہ کذالک، تم بتاؤ تم میں سے کون اس بات پہ راضی ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو. کسی نے بھی اس طرح کی بات نہیں کی، کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ بندہ غلام میرا ہو اور کام کسی اور کے لیے کرے، اور مجھے اتنا بھی نہ بتائے کہ میں نے یہ کیا، میں صبح چلا گیا واپس آیا پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. فأیکم یرضی فإن اللہ خلقکم، اب اس مثال کی تطبیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، ورزقکم، اور روزی اللہ تعالیٰ نے دی. فلا تشرکوا باللہ شیئا، تو پھر کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شریک نہ کرو. یہ پہلی بات. دوسری بات، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فلا تلتفتوا، تو ادھر ادھر مت دیکھو. نماز کے لیے کھڑے ہو تو سیدھا اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو. فإن اللہ یقبل بوجهه إلى وجه عبده، اس لیے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ متوجہ، اس کے سامنے متوجہ ہوتا ہے. متوجہ تو وہ ہر وقت ہے، لیکن اس وقت توجہ کی ایک خصوصی توجہ ہوتی ہے بندے کی طرف. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ بھی کی، جب سامنے کی دیوار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھوک کیا سرات دے کے، نبی نے فرمایا ایسا نہ کرو. معلم تھے، لوگ اس سے یہ مانا نہ کہ دیکھو نا وہ صحابہ ایسے تھے کہ دیواروں پر، بھائی ٹھیک ہے نا، تو پیغمبر کی ضرورت تھی نا، عقیدے میں بھی کمی تھی، اخلاق میں بھی کمزوریاں تھی، عمل میں بھی کمزوری، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا نا. پیغمبر کو بھیجا تو پیغمبر نے سمجھایا
جب سمجھایا تو پھر تم کر لو کہ کسی نے پھر ایسی حرکت کی ہو۔ یہ تو اس لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سمجھانے کی ضرورت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہتے تھے، بڑوں کی بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہو اور پھر سامنے اس کے ان پر تھوک دے؟ جب تم نماز میں آتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی تم پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ اب ایسی صورت میں تم تھوکتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی توجہ اپنے بندے کی طرف کرتا ہے، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، اس وقت تک جب بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ جب بس نماز میں بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ خصوصی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ تو کتنی ایسی بات ہے کہ ایک آدمی تیاری کر کے مسجد آ جائے اور نماز میں کھڑا رہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے، تو خود اس کو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ، تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزوں کا حکم دیا۔ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عُصَابَةٍ مَعَهُ سُرَّةُ مِسْكٍ، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گروہ ہے لوگوں کی، ایک جماعت ہے، اور اس گروہ میں، اس جماعت میں ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بٹوا ہے، اس کے ساتھ ایک پرس ہے، ایک بیگ ہے، اور اس کے اندر مشک ہے، مشک خوشبو، ایک ہند کو میں مشک بدبو کو کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ یو کے میں مجھے جن لوگوں کے ساتھ ہماری مسجد جہاں پہ تھی اسپار بروک میں، تو وہاں پہ زیادہ لوگ ہند کو بولنے والے تھے، تو میں نے مشک کی باتیں مانا، تو ایک دفعہ ایک لڑکا کہتا ہے مشک آتی ہے، مشک آتی ہے، اور زبانوں کو اس طرح کہتا ہے۔ میں نے کہا مشک تو مشک ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں مشک بدبو ہے۔ میں نے کہا یہ الٹ بات ہے، مشک مسک، مشک ختامہ مسک، تو یہ مشک انتہائی قیمتی خوشبو ہے۔ یہ ماہو سرتم، اس کے پاس ایک بٹوا ہے، ٹھیک ہے، ایک تھیلا ہے، اس تھیلے کے اندر مشک بھری ہوئی ہے، مسک۔ فَكُلُّهُمْ يُحِبُّ أَن يَجِدَ رِيحَهَا، ہر شخص جو اس میں ہے اور یا اس کے قریب ہے، اس کا شوق ہے کہ وہ اس خوشبو کو سونگھ لے، خوشبو سے اس کو وافر حصہ ملے، اس کو سونگھ لے۔ وَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لیکن روزہ دار کے منہ سے جو بساند ہوتی ہے، جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بساند آتی ہے، وہ بظاہر لوگوں کو خالی پیٹ آنے سے، پشتو میں ہم اس کو وگم کہتے ہیں، وگم، تو وہ اچھی، اس کی خوشبو بظاہر اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی خوشبو ایسی پسندیدہ ہے کہ تم جس طرح مشک کو پسند کرتے ہو، اس مشک سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بساند کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اللہ تعالیٰ نے تجھے صدقہ کا حکم دیا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ، صدقے کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے، أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، دشمن نے اس کو قید کیا، پکڑا، قید میں ڈالا، فَأَوْثَقُوهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اور اس کے ہاتھ اس کے گردن پر باندھ دیے، پکڑا بھی اور گھیر کر کے اسے ایک جگہ پہ ڈال دیا، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن تک باندھ دیے، اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا۔ او قربوه ليضربوا عنقه، اور پھر اس کو دھکے دے کے ایک ایسی جگہ پہ لے جانا چاہتے تھے کہ اس کی گردن مار دیں۔ فجعل يقول لهم، تو یہ قیدی ان لوگوں کو کہتا ہے، هل لكم ان افدي نفسي منكم، کوئی ایسی صورت نہیں نکلتی کہ میں تجھے کچھ دے دوں اور تم مجھے چھوڑ دو، میں تجھے کچھ دے دوں، اپنا فدیہ دے دوں، اپنے بدل میں، اپنے بدلے میں آپ کو کچھ مال دے دوں۔ اور فجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه، پھر بات ہو رہی ہے کتنا دے دوں، یہ ہے نہیں، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، کہتے ہیں جتنا بھی کم ہے، جتنا بھی زیادہ ہے، سب لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ حتی فدى نفسه، حتیٰ کہ اس نے ان باتوں کے ذریعے ان کو قائل کر دیا کہ میں اتنا تجھے دے دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ دو، اور اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو آزاد کرا دیا۔
صدقہ کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ دشمن ہمارے اوپر وار کر دے، لیکن صدقہ دے کر ہم اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں۔ یہ کسی اور پر احسان کرنے کی بجائے خود ہم اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، اپنا آپ آزاد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، خفیہ طور پر اس لیے دے کہ یہ مجھے میری ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو چھڑا لوں۔ وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے طلبہ العدو سراعاً، دشمن اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے بہت تیز، فی اثری حتی اتی حصنا حصینا، اور یہ بھی آگے دوڑ رہا ہے، دشمن آگے، یہ آگے دوڑ رہا ہے اور دشمن اس کے پیچھے بھاگنا پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور یہ دوڑتا دوڑتا حتی اتی حصنا حصینا، ایک مضبوط قلعے میں آ گیا۔ یہ دعاؤں کی کتاب ہے حصن حسین، لوگ اس کو حسن حسین کہتے ہیں، حسن حسین نہیں، یہ حصن، حصن قلعے کو کہتے ہیں، حصن حسین، حصن حسین، قلعہ، حسینا منیعا، مضبوط قلعہ۔ یہ عربی کا اپنا ایک اسلوب ہے، یہ اردو میں، پشتو میں، باقی میں یہ اسلوب نہیں ہے۔ فاحرز نفسه فیہ، اس نے اس میں اپنے آپ کو بچا لیا، قلعے میں جا کر دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اسی طرح بندہ بھی شیطان کے شر سے تب بچتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب شیطان سمجھتا ہے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی یاد شروع کر دی تو وہ بھاگتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان باتوں کا ذکر کر کے شرک کے بعد ان باتوں کا ذکر کیا۔ شرک تو بنیادی چیز ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، باقی 5 باتوں کا ذکر کیا۔ ان باتوں کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِهِنَّ، میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ان 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان 5 باتوں میں یہ ہے الجماع، مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو۔ اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہنے کا معنی پہلے بتا دیا گیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو مرتد ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑے گا، اس نے اجتماعیت کو چھوڑ دو، الفارق لدینہ، جو دین سے الگ ہو گیا۔ تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی اسلام کے ساتھ چمٹے رہو، مرتد نہ بنو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کی اجتماعیت کے ساتھ رہو، مسلمانوں کے خلاف مسلح جدوجہد نہ کرو، مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرو، جتھے بنا کر، گروہ بنا کر مسلح جدوجہد نہ کرو مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت ہو، تو اس کے خلاف نہ نکلو، خروج نہ کرو، خروج نہ کرو اسلامی حکومت کے خلاف۔ اور ویسے بھی عام مسلمانوں کے خلاف خروج کرنا، مسلمان کو قتل کرنا تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن اس کا مطلب، الجماعت کا مطلب میں بتا رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو تمہیں حق ہے کہ تم جتھا بنا کے جنگ کر دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے عمومی رویہ ہے، اجتماعیت جس طرف جا رہی ہے، جس طرف عام مسلمان جا رہے ہوں، عام مسلمانوں سے مراد سمجھدار مسلمان، علم والے مسلمان، ان سے اپنا راستہ الگ نہ کرو، یعنی اجماع امت کی مخالفت نہ کرو۔ اس طرح قرآن نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس نے رسول کی مخالفت کی، ضد کی رسول سے، رسول کے ساتھ ضد کی مقابلے میں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا جو کھلا راستہ تھا اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑا ہے، کوئی نیا فرقہ ایجاد کیا،
جس طرح فرقے لوگوں نے، خوارج نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے، جبریہ، قدریہ، فلان فلان، ہمارے زمانے کے کتنے فرقے ہیں. آپ دیکھتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی فرقے کی بات آتی ہے. فلان جگہ پہ کوئی فرقہ کھڑا ہوا اور اس نے مسلح جدوجہد شروع کی، فلان جگہ پہ کسی اور نام سے فرقہ کھڑا ہوا. یہ عرب کو تو آپ دیکھتے ہیں عراق میں اور شام میں اور کہاں پہ اور یمن میں اور کہاں پہ کیسے قبائل کے ہم سنتے ہیں، بس وہ قبائل نے اپنے آپ کو اور گروہوں نے اپنے آپ کو مسلح کیا اور قتل و غارت شروع کر دی. کبھی ایک کی باری ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی باری ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی کبھی ایک نام پر اور کبھی دوسرے نام پر مسلح جتھے بنائے جاتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں. تو یہ ہے الجماع کے خلاف نہ. والسمع، اور بات کو سنو، والطاع، اور بات کو مانو. اس لیے کہ جو کان لگا کے سنتا نہیں ہے تو مانے گا کیسے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس علم کافی ہے. ہمیں کیا سنانا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس تو ہے نا کافی چیز، ہم تو پہلے سے سنے ہوئے ہیں. سنی مسلمان ہے، سنی سنائی. ہاں جی. والطاع، اور پھر بات کو مان بھی لو. اور والہجرہ، اور ہجرت بھی کرنے پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنلسٹ نہ بنو. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی محمد کے محبت کی گواہی. اگر پیغمبر کے ساتھ محبت ہے تو دونوں محبتیں آپس میں جمع نہیں ہوتی کہ زمین کے ساتھ بھی چمٹے رہے ہو. اگر کوئی وقت آ جائے کہ یا تو تم نے اپنی قوم اور اپنے ملک میں اور اپنی زمین اور اپنے دھرتی پر رہنا ہوگا، اور یا اس کو چھوڑ کر ایمان کو، تو پھر ایمان کو لے لو اور دھرتی کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ. یہ تو بہت الگ الگ مضامین ہیں. فمن فارق الجماعۃ قید شبر، جو بھی مسلمانوں کی اجتماعیت سے ایک بالشت برابر الگ ہوا، فقد خلع ربقۃ الاسلام او الایمان من عنقہ، تو اس نے اسلام اور ایمان کی رسی اپنی گردن سے اتار کر پھینک دی. قیل یا رسول اللہ، تو پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، مسلمانوں کے خلاف جتے بھی بناتا ہے اور مسلمانوں کو گروہ میں تقسیم بھی کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تو پھر بھی وہ جہنمی ہے اور ایمان سے نکلا ہوا ہے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، چاہے روزے بھی رکھے اور چاہے نمازیں بھی پڑھے، روزہ اور نمازیں پھر اس کو ایمان کے اندر نہیں رکھ سکتی. یہ ایسی زنجیر ہے کہ جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر روزے اور نمازیں اس زنجیر کو نہیں بنا کے رکھ سکتی. وَتَدَاعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّتِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، اور جس نے جاہلیت کی پکاری، جس نے جاہلیت کی آوازیں لگائی، جس نے جاہلیت کے شعاروں کو اپنایا، جس نے جاہلیت کے نعروں کو اپنایا، فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ، تو وہ الٹے اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت شرک ہے، کفر ہے. کفر اور شرک کی باتیں، مسلمان ہو کر کفر اور شرک کی باتیں کرتا ہے. مسلمان ہو کر فخر بالآباء والانساب، اپنی قوم پر اور اپنے نسب پر فخر کرتا ہے، میں فلان کا بیٹا ہوں، میں فلان خاندان کا ہوں. یہ جاہلیت والوں کا کام تھا. اور جاہلیت عصبیت ہے، اپنے گروہ کے لیے، اپنے عصبیت کے لیے، اپنے گروہ کے لیے. گروہ میں جو بات درست بھی ہو اس کے لیے بھی اور جو غلط بھی ہے اس کے، کہتے ہیں میرے گروہ کی بات، میری پارٹی کی بات ہے، میری جماعت کی بات ہے. یہ جاہلیت ہے، یہ عصبیت ہے. اس زمانے میں پارٹی قبیلہ ہوتا تھا، اس زمانے میں پارٹیاں ہیں. پارٹی کی بات غلط ہو یا ٹھیک ہو، بس میری تو پارٹی ہے. اور پھر ظلم میں اپنے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھائی ہے یار، ظالم ہے یا مظلوم ہے. وہی بات تھی یار اس زمانے میں کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، بس اپنے بھائی کے لیے کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح فرمایا تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانچنا چاہتے تھے، معلوم کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کی تربیت کیسے ہوئی، لوگ تربیت لیتے ہیں کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. صحابہ کرام حیران، یہ تو عجیب بات ہے، اسلام کی تعلیمات میں تو یہ کیسے یا رسول اللہ، کیسے
مظلوم کی مدد تو ہم جانتے ہیں، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بدل دیا. اس زمانے میں معنی کوئی اور تھا کہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، جا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے مقابلے میں، دوسرے کے مقابلے میں. نبی نے فرمایا نہیں، ظالم کی مدد یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم کی مدد یہ ہے کہ تمنعہ من الظلم، اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ اس کے ساتھ مدد ہے. اس کے ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم سے روکو، ظلم کے مقابلے میں ڈھال بن جاؤ، تو یہ اس کے ساتھ مدد ہے. اس ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی خیر خواہی ہے، اس کی خیر خواہی، اس کے ساتھ مدد کرنا ہے. تو یہ جاہلیت کی باتیں. من جسا جہنم قیل یا رسول اللہ وان صام وصلی، اے اللہ کے رسول اگر وہ یہ اسی میں ہے صام وصلی، وہ دوسرے کے ساتھ نہیں. اگر وہ روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے پھر بھی اور جاہلیت کے نعرے بلند کرتے رہے، وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ایسے لوگ، اور شاید ہم سے اچھی نمازیں پڑھتے ہوں، شاید نمازیں پڑھنے میں وہ ہم سے اچھے ہوں، لیکن جاہلیت کی باتیں بھی کر رہے ہوں، جاہلیت کے لیے قربانی بھی اور عصبیت کے لیے اور ظلم کے لیے بھی جتیں بھی بناتے ہوں اور نمازیں بھی پڑھتے ہوں، تو پھر بھی تو نبی نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، لیکن الٹا اندھے منہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.